ایک سوال عام طور پہ منانے والے بھی مناتے ہیں اور خوشی بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ علمی طور پر کمزوری ہوتی، کمی ہوتی ہے کہ کہیں باہر بیٹھے کسی نے بھی پوچھ لیا، ہاں بھی صحابہ نے منایا تھا آپ مناتے ہیں، تو یہ بڑا ایک عام جو لوگوں میں ایک سوال ہو جاتا ہے یا عام آدمی کوئی اس طرح کا پوچھ لیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو خوشی منانا ہے اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ طریقہ کار یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب رہا صحابہ کا منانا، تو صحابہ سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن ولادت منایا۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا۔ تو پیدا ہونے کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، اس لیے کہ ویسے ہی ہر انسان کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو حیات ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے نعمت ہے، اور نعمت پر خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ کہ جب اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہو تو اسی پر چاہیے کہ لوگوں کو خوشیاں منائیں۔ تو اصل ثبوت یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ اب رہا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا منانا، تو بالکل صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیے ہیں اور مختلف انداز میں کیے ہیں۔ صحیح ستہ کی احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی خوبیاں بیان کر رہے تھے کہ ہم کس حالت میں تھے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور صحابہ کی اس گفتگو کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ میلاد ہی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہی کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی آمد ہی کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کر رہے تھے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر آپ نے واضح طور پر باب لکھا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا، میلاد کا باب، یہ آپ نے اس کے اندر چیپٹر پورا لکھا ہے، اور اس میں احادیث طیبہ آپ نے ذکر فرمائی ہے، اور لفظ میلاد لکھا ہے باقاعدہ، لفظ میلاد لکھا ہے، سیرت نہیں لکھا۔ اور دوسرا یہ کہ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ہم اثر ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو یعنی ان سے ملاقات کی، اور یہ صاحب کشف بزرگ تھے، دلوں کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میلاد کے موضوع پر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میلاد منانا کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی منایا کرتے تھے۔ وہ کس طرح مناتے تھے؟ کہا تم لوگ کیا کرتے ہو میلاد کے اندر؟ یہی کرتے ہو نا کہ شروع کرتے ہو تو بتاتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لے کر آئے، یہ ان کے طریقہ کار تھے، یہ ان کی خوبیاں تھیں، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اللہ کی راہ کی طرف بلایا، اور پھر اس کے بعد تم جو ہے وہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہو، لڈو وغیرہ تقسیم کرتے ہو۔ تو یہی تو صحابہ کرتے تھے، یہ کفار کے سامنے جاتے تھے اور ان کو جا کے بتاتے تھے کہ تم لوگ گمراہی کے اندر ہو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے سے جہان کو ہدایت دی ہے، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کے یہ فضائل ہیں، تو ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو۔ تو جو چیز تم بیان کرتے ہو صحابہ کرام علیہم رضوان وہی ہر ایک کے سامنے جا کر بیان کرتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ تم مٹھائی تقسیم کرتے ہو اور یہ لوگ جاتے تھے میدان جنگ کے اندر، وہاں جا کے اپنے سروں کو قربان کیا کرتے تھے، سروں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو یہ فرق ہے، باقی جو کچھ تم کرتے ہو وہی تمام کا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے۔